بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنی جگہ خلیفہ بنایا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تاکہ سفر تیزی سے پورا ہو۔ چلتے چلتے جابیہ شہر پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں قیام کیا اور لوگوں سے بیان فرمایا، اے لوگو، اپنے باطل کی اصلاح کر لو، تمہارا ظاہر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنی آخرت کے لیے عمل کرو، تمہاری دنیا کے کام من جانب اللہ خود ہی ہو جائیں گے۔ کسی آدمی کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایسا کوئی زندہ باپ نہیں ہے جو موت کے وقت اس کے کام آ سکے، اور نہ کسی آدمی کے اور اللہ کے درمیان نرمی کا کوئی معاہدہ ہے۔ جو آدمی اپنے لیے جنت کا راستہ واضح کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے رکھے، کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے بہت دور ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، ورنہ شیطان ان دو کے ساتھ تیسرا ہوگا۔ جسے اپنی نیکی سے خوشی اور اپنی برائی سے رنج و صدمہ ہو، وہ کامل ایمان والا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، اے اللہ، مجھے ان بندوں میں سے بنا لے جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور جب برا کام کریں تو مغفرت مانگے۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت سوید بن غفلہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ شہر میں لوگوں سے بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے، صرف 2، 3 یا 4 انگل کے برابر ریشم پہننے کی اجازت دی ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے لیے ہاتھ سے بھی اشارہ فرمایا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا اس کی شان کے مناسب بیان کی، پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کے بارے میں یاد دہانی کرائی، پھر فرمایا، اے لوگو، مجھے تمہارا ولی اور امیر بنایا گیا ہے۔ اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ میں تم میں سے تمہارے لیے سب سے بہتر، سب سے زیادہ قوی اور پیش آنے والے اہم امور میں سب سے زیادہ مضبوط رہوں گا تو ہرگز میں آپ لوگوں کا امیر نہ بنتا۔ عمر کے فکر مند اور غمگین ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اسے حساب کی ٹھیک نکلنے کا انتظار ہے، اور حساب اس بات کا کہ تم سے حقوق لے کر کہاں رکھوں اور تم لوگوں کے ساتھ کیسے چلوں۔ میں اپنے رب سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، مدد اور تائید سے عمر کا تدارک نہ فرما دیں تو عمر کو کسی طاقت اور تدبیر پر کوئی اعتماد نہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا امیر بنا دیا ہے۔ جتنی چیزیں تمہارے سامنے ہیں، ان میں سے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ نفع دینے والی ہے، میں اسے خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز میں میری مدد کرے۔ جیسے اور چیزوں میں میری حفاظت کر رہا ہے، ایسے ہی اس میں میری حفاظت فرمائے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ مجھے تم لوگوں کی تقسیم میں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، میں ایک مسلمان آدمی اور کمزور بندہ ہوں، لیکن اگر اللہ میری مدد فرمائے تو پھر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ امارت و خلافت جو مجھے دی گئی ہے، یہ انشاءاللہ میرے اچھے اخلاق کو نہیں بدل سکے گی۔ عظمت اور بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بندہ کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا تم میں سے کوئی آدمی ہرگز یہ نہ کہے کہ جب سے عمر امیر بنا ہے بدل گیا ہے۔ میں اپنے نفس کے حق کو خوب سمجھتا ہوں، میں اپنے بارے میں حق بات کو خوب سمجھتا ہوں، میں خود آگے بڑھ کر اپنی بات بیان کرتا ہوں۔ لہٰذا جس آدمی کو کوئی ضرورت ہے یا اس پر کسی نے ظلم کیا ہے اور ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے اسے ہم پر غصہ آیا ہوا ہے تو وہ مجھے بتا دے، کیونکہ میں بھی تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں، اور تم لوگ اپنے ظاہر اور باطن میں اپنی قابل احترام چیزوں اور اپنی آبرو میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو حقوق تمہارے اوپر ہیں تم انہیں ادا کرو، اور تم ایک دوسرے کو اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آنے پر آمادہ نہ کرو، کیونکہ میرے اور لوگوں میں سے کسی کے درمیان نرمی یا طرفداری کا کوئی معاہدہ نہیں۔ تم لوگوں کی درستگی مجھے محبوب ہے اور تمہاری ناراضگی مجھ پر بہت گراں ہے۔ تم میں سے اکثر لوگ شہروں میں مقیم ہیں، اور تمہارے علاقے میں نہ کوئی خاص کھیتی باڑی ہے اور نہ دودھ والے جانور زیادہ ہیں۔
بس وہ غلے اور جانور یہاں ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ باہر سے لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت زیادہ اکرام کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں اپنی امانت کا ذمہ دار ہوں، امانت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، لیکن امانت کا جو حصہ میرے سامنے ہے اس کی دیکھ بھال تو میں خود کروں گا، یہ کسی کے سپرد نہیں کروں گا، لیکن امانت کا جو حصہ مجھ سے دور ہے میں اس کی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتا۔ اسے سنبھالنے کے لیے میں تم میں سے ایسے لوگ استعمال کروں گا جو امانت دار ہیں، عام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی امانت ایسے لوگوں کے علاوہ اور کسی کے سپرد نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگو، لالچ کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان فقیر اور محتاج ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امیدی کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان غنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تم وہ چیز جمع کرتے ہو جس کو کھا نہیں سکتے، اور ان باتوں کی امید لگاتے ہو جنہیں پا نہیں سکتے۔ تم دھوکے والے گھر یعنی دنیا میں ہو، اور تمہیں موت تک کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو تم لوگ وحی کے ذریعے پکڑے جاتے تھے، جو اپنے باطن میں کوئی چیز چھپاتا تھا اس کی اس چیز پر پکڑ ہو جاتی تھی، اس کے اندر کی اس چیز کا پتہ وحی سے چل جاتا تھا، اور جو کسی چیز کو ظاہر کرتا تھا اس کی اس چیز پر گرفت ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اب تم لوگ ہمارے سامنے اپنے سب سے اچھے اخلاق ظاہر کرو، باقی رہے تمہارے اندرونی حالات اور باطن کی نیتیں تو اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے کسی بری چیز کو ظاہر کرے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ اس کی اندرونی حالت بہت اچھی ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور جو ہمارے سامنے کسی اچھی چیز کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے باطن اور ظاہر کی اصلاح کے لیے اس دعا کا معمول بنا لیں۔ ترمذی شریف میں ہے، اے اللہ میرے باطن کو ظاہر سے بہتر بنا اور میرا ظاہر بھی بہتر بنا دے۔ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ باطن ٹھیک ہے، دل صاف ہے، ظاہر کی ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کو اس دھوکہ سے بچنا چاہیے اور یہ دعا اہتمام سے مانگنی چاہیے۔